ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد جشن بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس محمد است میخواهم خدا را خدایا است حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مستحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك. بیچ کی جگہ کو برتے خلا کو میں چھوڑ وقت راسی دا وقت سکو کی شیر لذین سر رکسی بیا بخلق راضی کو وجوبا دا وہ ثواب بخرابی ہے اس سے طبیعت میں. میرے محترم دوستو الحمدللہ ماہ رمضان المبارک تقریباً اس کی آمد ہے. ایک دن ڈیڑھ دن بعد یہ عظیم مہینہ طلوع ہونے کو ہے. آپ کے یہ جمعہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. وہ اس کے بعد جو جمعے آئیں گے انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو وہ ماہ رمضان المبارک کی جمعے ہوں گے. ماہ رمضان المبارک اعمال صالحہ کے لیے ایک سیزن ہے. موسم بہار ہے. جس طریقے سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس موسم کا جس پل کا موسم آتا ہے گویا اس پل پہ بہار آ چکا ہے. کثرت کے ساتھ ہر جگہ ریڈیو میں تڑوں پر دکانوں میں وہی پل دستیاب ہوتا ہے جس کا سیزن بن گیا ہے. اور لوگ بھی دیوانہ وار اسی کے پیچھے ایسے لپکتے ہیں کہ گویا اسی کا انتظار تھا
بس یہ آیا اور ہم نے خریدا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو یہ 11 مہینے جیسے تیسے گزر گئے، کیسے گزرے یا ہمیں معلوم ہے یا ہمارے رب کو معلوم ہے۔ فرض نماز کی بھی حالت ایسی، کبھی گلا گھونٹا، کبھی کمر توڑ دی، بس ایک گردن میں بوجھ تھا جو ہم نے پھیلی تھی، ادائیگی ایسی۔ وضو کیسے کرتے رہے؟ حضور فرماتے ہیں جو فرض اعضاء ہیں وضو میں دھونے کی، اس میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے اس کی وضو نہیں، اور جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ غالباً ایک غزوے سے واپسی تھی یا ایک سفر سے واپسی، نماز کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو تاکہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے جن جن کا وضو تھا وہ صفوں میں آ گئے، جن کا نہیں تھا وہ وضو کی طرف چلے گئے۔ اب نماز جب جماعت کھڑی ہو گئی، بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جلد بازی میں شاید خیال نہیں آیا، یہ ایڑیوں کے پیچھے عموماً یہ جگہ نظروں سے اجل رہتا ہے، بعض افراد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ باقی پاؤں تو گیلا ہے، ایڑیوں کے پیچھے معمولی ذرہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ خشک رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جو ایڑی دونے سے خشک رہ گئے ان کے لیے جہنم کے عذاب کا خطرہ ہے۔ گویا فرمایا وضو میں ایسا اہتمام کرو کہ کوئی جگہ خشک رہ نہ جائے۔ اور جیسے فرمایا صحابہ نے جب پوچھے علیہ السلام چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، فرمایا کان کے نرم حصے سے لے کر دوسرے حصے کی نرمی تک، یہ نرم حصے جو ہے کان کے یہ، اور فرمایا جہاں سے پیشانی، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے اس کی وضو کی، اس لیے کہ یہ اعضاء وہ ہے، یعنی چہرے کو مکمل دھونا اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، روبے سر کا مسا کرنا یعنی چوتھائی سر کا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت یہ 4 اعضاء ایسے ہیں جو وضو میں فرض ہے، اور اس میں ایک بال کی برابر بھی فرمایا خشک رہ جائے اس کی وضو میں۔ تو میرے محترم دوستو 11 مہینے ایسے گزر گئے، نماز کا حال یہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بھی حال یہ ہے کہ امام سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 42 کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث اب بھی موجود ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ عربی کی ترمذی شریف جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کی صفحہ نمبر 42 میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، کہ اس نے فرمایا کہ باجماعت نماز میں جو شخص امام سے آگے بڑھتا ہے، رکوع میں آگے جاتا ہے، رکوع سے امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، سجدے میں امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے سر رکھتا ہے، یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، یعنی ہر چیز امام سے پہلے سلام تو پھیر نہیں سکتے ہیں، لیکن جلد بازی کس چیز کی، لیکن ایسی جلدی ہوتی ہے کہ ہر مقام پہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ حدیث رسول ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شخص ڈرے اس بات سے کہیں اللہ پاک اس کے سر کو گدے کا نہ بنا۔ ایسے شخص کی تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کے ساتھ دی، اور کیوں؟ اور بھی تو حیوان ہے،
اونٹ کے ساتھ، گائے کے ساتھ، بھینس کے ساتھ، کوئی بھیڑ بکری کے ساتھ، کوئی اور جنگلی جانور کے ساتھ نہیں، گدھے کے ساتھ۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھا ہے، خصوصاً محدثین نے، کہ جانوروں میں سب سے عقل میں کمزور جانور گدھا ہے، بیوقوف جانور گدھا ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا بیوقوف ترین انسان ہے، گدھے جیسا ہے، جو امام سے نماز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تسلی کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ، جب امام کہے اللہ اکبر ختم کرے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اس لیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا اس وقت وہ اس رکن کو کامل کر کے اللہ اکبر کہے گا، تو آپ نے اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، تب جا کر یہ نماز ہوگا، یہ اتباع ہوگا۔ آپ جب امام کے پیچھے نیت باندھتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے نا کہ اس امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ اس امام کی اقتداء کرتا ہے۔ پیچھے کھڑے ہونے کی نیت تو نہیں کرتا، وہ تو آپ کھڑے ہیں، آپ اقتداء کی نیت کرتے ہیں۔ اقتداء کی کیا معنی ہے؟ کہ جو امام کرے گا میں وہی کروں۔ اب خصوصاً ایک عام نماز ہو کہ ہماری امام ہے، نماز کے حد تک وہ ہماری امام ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہم اس کی اقتداء کرنی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ایک زندگی بھر کا امام ہے ہمارے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام سے، آپ عمر بھر کی امام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات پہلی آیت 26واں پارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جب تم لوگوں نے اقتداء کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرو، جیسے بتایا ہے اس پہ چلو، جیسے عمل کیا ہے تم نے بھی ویسے عمل کرنے، آگے نہیں بڑھنا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 11 مہینے جیسے تیسے گزر گئے، نماز کی حالت کیا رہی، اعمال کی حالت کیا رہی۔ اب اللہ رب العزت کے رحمت نے چاہا کہ سال کا 1 مہینہ بندوں کو یوں دیا جائے کہ بندے اللہ کی در رحمت پر جڑ جائے، اور پورے سال کی جو غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی کا خاص کیا کرتا ہے کہ اللہ یہ 11 مہینے تو غفلت میں گزر گئے، نافرمانی میں گزر گئے، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر گزر گئے۔ مولا تیری مہربانی کی تو نے ایک ایسا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا جو ہمارے گناہوں کو اس طرح جل کر راکھ کی ڈیر بنا دے گا جیسے سکی لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کی ڈیر بنا دے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جانتے ہیں میرے یہ بندہ بڑا کمزور ہے۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے انسان کی کمزوری کا ذکر فرمایا، اور مین اس میں یہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا تو کیا ہے لیکن بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، نادان ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسے دشمن جو ہمارے پیچھے لگے، ایک تو ظاہری دشمن ہے، یہود ہو گئے، عیسائی ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نماز کے ہر وقت میں ان 2 بدبخت دشمنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم دکھا دیجیے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا دیجیے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، یہاں خیال کرنا کہیں انعمت نہ پڑھ لیا جائے۔ قرآن مجید کے چند مقامات ایسے ہیں کہ اگر وہاں زبر کی جگہ پیش پڑھ لیا کفر میں جانے کا خطرہ ہے۔
اس لیے ان میں پہلا مقام یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کہیں انعمت تو غلطی سے نہ نکل جائے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ اللہ تو نے انعام کیا. اگر انعام تو ہو گیا پھر مطلب یہ کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ میں نے انعام کیا. کتنا زمین و آسمان کا معنی میں فرق آ جاتا. اور انعام یافتہ بندے اللہ کی کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ اللہ کی بندے جس پہ اللہ نے انعم اللہ علیہ، اللہ نے اپنا خصوصی انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہیں، صلحاء ہے. یہ چار طبقے ایسے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم انعام ہوا ہے. ہم نماز میں جو اللہ سے صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں وہ انہی چار طبقوں کا راستہ ہے. اے اللہ ہمیں انبیاء کا راستہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں شہداء کا راستہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صدیقین کا راستہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صلحاء امت کا راستہ نصیب فرما. ہم صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے اور پھر آگے چل کر کیا کہتے؟ غیر المغضوب علیہم. اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور کر دے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے. غضب کن پہ نازل ہوا ہے؟ وباءوا بغضب من اللہ. یہود وہ طبقہ ہے جو اللہ کے غضب غصے کے مستحق ہو گئے ہیں. تو غیر المغضوب، اے اللہ ہم یہودیوں کے راستے سے پناہ، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا. وَلَضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں دور کر دے اللہ جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون ہوئے ہیں؟ عیسیٰ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تین خداؤں کے قائل ہو، صحیح راستے کو بھول گئے، یہ گمراہ ہو گئے. تو نماز کی ہر رکعت پہ ہم اللہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہودیوں کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما، عیسائیوں کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما. نماز میں دعا تو کر لیتے تھے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں انہی دو طبقات کے راستے پر پھر چل نکلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہ عیسائی یہودی، یہ وہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق باختہ لوگ ہیں. ہم ان کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اخلاق باختہ لوگ ہیں. ان کے پاس کیا تہذیب؟ ہم ہر جگہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ان کی اتباع کریں تاکہ لوگ ہمیں بھی سمجھیں کہ یہ لوگ بھی بڑے صلاحیتوں والے ہیں. حالانکہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیتوں والے ہیں. اللہ تو ہر وقت یہ دو ظاہری دشمن ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہیں، اور دو دشمن وہ ہیں جو باطنی ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. بچنا مشکل ہو جاتے ہیں ان سے. ایک نفس، دوسرا شیطان. اب چار دشمنوں کی موجودگی میں بھول چوک تو ہو جاتی ہے. ہم ایک ہی دشمن چاہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں، یہ دشمن ہمیں اللہ سے دو قدم پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں پیچھے کرتے ہیں. نماز کا وقت آئے گا، اذان ہو جائے گی، گھڑی کی طرف دیکھیں گے، اور وہ جو دشمن شیطان ہے وہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی ہے. نہیں، وہ نمازی کو اس انداز میں گمراہ کرے گا، غیر نمازی کو اس انداز میں آئے گا. ہر ایک کو اس انداز میں آ کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ بدبخت. اذان ہونے کے بعد نمازی سے شیطان یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھ لو. پڑھ لو، بالکل پڑھ لو، مسلمان ہو، تمہارا حق ہے، نماز پڑھ لو، لیکن ابھی وقت بہت ہے، پڑھ لو. تب اتنا وقت کی زم اور دسوم کول دی مانزت وہ بکینا تب سم نمگے انٹرسٹا و سزان وقتی وسو ور بس. یہ شیطان کا حملہ ہے. چلے جاؤ، پڑھ لو، ابھی بھی کافی وقت ہے. وہ جب آئے گا سجا خانے پہ رش ہوگا، اس خانے پہ رش ہوگا، پتہ نہیں جیسے تیسے کر کے وضو کرے گا. وضو کر کے جب پلٹے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جماعت ہو چکی.
اس انداز سے بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ایسے دشمنوں کی موجودگی میں انسان سے کتنی خطائیں 11 مہینے ہم سے ہو گئے، اب اللہ 1 مہینہ ہمیں دے رہا کہ اے میرے بندو میرے در رحمت پر آ جاؤ، اے میرے بندو اب تم مجھ سے صلح کر لو، میں صلح کے لیے راضی ہوں، تمہارے 11 مہینے کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آؤ تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسے غفلت میں گزر جائے جیسے اور مہینے غفلت میں گزر گئے، فرمایا اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو، کہ کتنا بڑا بدنصیب ہے کہ اتنا عظیم مہینہ بھی اس پہ غفلت میں گزر گیا، جہاں اللہ کی رحمت محض بانا ڈھونڈتی ہے، محض بانا ڈھونڈتی ہے۔ کسی کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا اللہ اس کی دعا پر فرشتوں کو کہتے فرشتوں تم جاؤ اس روزہ دار کی دعا پر آمین کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے مستجاب الدعوات ہے، یعنی ہر فرشتے کی دعا عند اللہ قبول ہے۔ جب فرشتے کسی کی دعا پر آمین کہے پھر کیا شک رہ جاتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے فرشتوں اپنا اپنا کام چھوڑ دو، میرا روزہ دار بندوں کی دعا پر آمین کہو۔ ایک بات اور کہتا ہوں، جب کوئی قرآن کی تلاوت میں اور پھر رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ویسے تو قرآن تو پوری زندگی کا مال ایک حق رکھتے ہیں، قرآن کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی نبھائیں، یہ قبر میں ہمارے ساتھ دوستی نبھائے گا، حشر کی میدان میں دوستی نبھائے گا۔ وہ سخت گرمی کے وقت میں 2 پرندے حسن فرماتے اس میں سایہ فگن ہوں گے، اور وہ پرندوں نے اپنے پروں پر وہ دھوپ کی شدت کو رو کے رکھا ہوگا، یہ حیران ہو کر ان پرندوں سے کہے گا کون ہو تم، اتنی شدید گرمی میں میرے سر پر تم دونوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور مجھے حشر کی میدان کی اس سخت گرمی سے تم بچا رہے ہو کون؟ دونوں کی طرف سے آواز آئے گی، ایک کہے گا میں قرآن کی سورت بقرہ ہوں، دوسرا کہے گا میں قرآن کی سورت آل عمران ہوں۔ اس کی حقیقت کا پتہ قبروں میں پتہ چلے گا، حشر کی میدان میں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کی سورت کیا ہے۔ جب وہاں وہ دوستی کو نبھائے گا، دنیا میں دوستی کیا ہوگا تو دوستی نبھائے گا، ورنہ قرآن کا جس نے دنیا میں تعلق کاٹا ہوگا قیامت کے دن اس کو گردن سے گریبان سے اللہ کا رسول پکڑے گا۔ 19واں پارہ پہلا رکوع، وقال الرسول یا ربی ان ھذا، اے میرے رب بے شک اس قوم نے میرے اس قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا، دنیا میں کوئی اس سے تعلق نہیں بنایا، کوئی اس کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ پھر کیا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویدار ہوں گے، پھر وہ ہماری وکالت کون کرے گا؟ تو اس لیے رمضان میں فرشتے جو قرآن کی طرف، فرشتوں میں قرآن پڑھنے والا ایک فرشتہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن حدیث کے حوالے سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اللہ نے جو سعادت ہمیں عطا کی ہے وہ سعادت فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، وہ کیا؟ قرآن مجید پڑھنے کا۔ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور ہر سال آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نازل ہوا ہے قرآن اس کی دہرائی فرماتے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، بس اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو نہیں پانا تھا، اس سال 2 مرتبہ دہرائی کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے انہوں نے پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر جبرائیل کو سنایا۔ اس لیے حفاظ جو آپس میں دہرائی کرتے ہیں، اپنے دور ایک حافظ کو سناتے ہیں اور دوسرے حافظ کا دور یہ حافظ سنتا ہے، یہ سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کی دہرائی کرتے ہیں۔ باقی کسی فرشتے کو قرآن پڑھنے کہ اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے،
بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ جہاں بھی کسی کو دیکھو وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے جاؤ سنو اس کے قریب بیٹھ جایا کرو. فرشتے آ کر اس پڑھنے والی کے قرآن کو سنتا ہے. تو ماہ مبارک ہے اللہ جس کو توفیق دے سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سے عزم کیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ایمان والو میں نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہے ان سب پہ اللہ نے روزے فرض کیے تھے. مختلف مہینوں کے حساب ہو سکتا ہے مختلف ایام کے حساب ہو سکتے دنوں کا فرق ہو سکتا ہے وقت کا فرق ہو سکتا ہے لیکن روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت نماز اور روزے سے خالی نہیں ہے. کسی شریعت میں ایک نماز کسی میں دو نمازیں کسی میں کم و بیش لیکن ہر شریعت میں ہر نبی ہر رسول اللہ سے جو احکامات لے کر آئے ان میں نماز شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزہ کما کتب علی الذین من قبلکم پچھلے امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گیا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے کون سے ہیں؟ فرمایا ایام 20 کے روزے. ہر اسلامی مہینے کا 13 14 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جد امجد بابا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام ابو الانسان ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں اور سب سے پہلے انسان سب سے پہلا رسول سب سے پہلا پیغمبر ہے اللہ. جب اس وقت سے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا روزوں کے ایک سلسلہ چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کسی رسول کی شریعت روزوں سے خالی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے 2 دن افطار کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے 1 دن افطار کرتے. اب ان کی امتیوں پر کیسے روزے تھے اللہ جانتے ہیں اس کی تفصیل موجود نہیں لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ان پہ بھی روزے فرض تھے. لیکن ان کو رمضان ملا یا نہیں ملا اللہ جانتا ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا اپنے لیے ایک اجتماعی عبادت کے لیے کوئی دن مختص کر دو جس میں تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے صرف میری عبادت کرنی ہے. یہودیوں نے اپنے لیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ انہوں نے اپنے لیے سبت کا دن چن لیا. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن. یہودیوں کہا ہفتے کا دن بابرکت ہے اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا تھا انہوں نے اللہ کی بندگی کرنی. عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے لیے ہفتے میں ایک اجتماعی عبادت کے لیے کوئی دن چنو جس میں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا. ان کو اختیار ملا. یہودیوں نے اپنے اختیار سے ہفتے کا دن چنا عیسائیوں نے اپنے اختیار سے اتوار کا دن چنا. اس امت کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور طفیل سے جو کچھ بھی عطا فرمایا جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت تھا وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ایام ہفتے میں وہ جمعے کے دن تھے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. اسی دن جنت میں داخل کیے. اسی دن اللہ نے دنیا میں بھیجا. اسی دن قیامت برپا ہوگا. فرمایا سید الایام یوم الجمعہ و سید الشہور شہر رمضان. فرمایا تمام دنوں میں افضل ترین دن اللہ کے نزدیک جمعے کے دن ہے اور تمام مہینوں میں بہترین مہینہ رمضان المبارک. اللہ نے ہم پہ نہیں چھوڑا. فرمایا میں چن کر دیتا ہوں. اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا چن کر کی. جو نعمت میں اللہ کا پسندیدہ تھا اللہ نے اپنی پسند کی چیز اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پوری امت کو ملا.
بہترین دن جمعے کا تھا. اللہ نے ہمیں جمعے کے دن عطا فرمایا اجتماعی عبادت کے لیے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم. آگے فرمایا فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. بس اتنا دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو دنیا کے معاملات سے، کاروبار سے، خرید و فروخت سے، کھانے پینے سے، شادی بیاہ سے، چلنے پھرنے سے. اپنے آپ کو اتنی دیر کے لیے فارغ کر دو جیسے جمعے کی اذان ہو اور نماز ختم ہو جائے. اتنا دیر تو اللہ کو دے دو. اتنا دیر 1 گھنٹہ ہے، 1.25 گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ، اتنے وقت لگے گی. 1.25 سے زیادہ نہیں ہے، پونے سے کم نہیں ہے. اتنا وقت ہے، پونے سے لے کر 1.25 گھنٹے کا عمل ہے، وقت ہے. اتنا دیر اللہ کو دے دو. اور فرمایا جمعے کی نماز سے، اذان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہو، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہو. لیکن فرق یہ ہے، فرمایا جمعے کی اذان سے پہلے کاروبار تو کر سکتے ہو، نہ کرو تو بہتر ہے. کر سکتے ہو، دکان کھول سکتے ہو جمعے کی نماز اذان سے پہلے، لیکن نہ کرو تو بہتر ہے، تاکہ جمعے کی تیاری کا تمہیں وقت مل جائے، غسل کر سکو، کپڑے تبدیل کر سکو، دیگر جو ضروریات کے جمعے کے، اس کے لیے. اگر کاروبار میں چلے گئے پھر تو غسل رہ جائے گا یا کپڑے رہ جائیں گے. پھر وہ جو تبدیلی کپڑوں کے ایک سنت عمل ہے، اتنا پیارا عمل خصوصاً میں جمعے کا دن ہے، وہ رہ جائیں گے. اس لیے کوشش کرو جمعے کی اذان سے پہلے کاروباری زندگی اختیار مت کرو. کر سکتے ہو. ہمارے حضرت میرے پیر بھائی بھی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی متزلہ العالی، حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. شاید آپ میں سے کسی کوئی جانتا ہو، اسی ممبر پر کئی دفعہ انہوں نے جمعے کی خطبہ بھی دیا، بیان بھی کیا. ان کے داماد ہیں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں سمرقند والوں نے بلایا، میں سمرقند کی طرف بخارا، سمرقند اس ماورا و نہر کے علاقے میں وہاں کیا. سمرقند کی جامع مسجد میں کہا بیان تھا، تو 10 بجے اشراق کے بعد کچھ دیر سویا، تو 10 بجے کے قریب ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، اٹھے تو جمعے کی تیاری. کہا سمرقند کی جامع مسجد کو دیکھا لوگوں سے بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ. 10 بجے جمعے کے دن پاؤں رکھنے کی جگہ. کسی میرے ساتھیوں سے پوچھے کیا وجہ ہے، کیا یہاں کوئی شادی کی آج تقریب ہے، کوئی نکاح ہے جو لوگ آئے ہیں؟ کہا نہیں، ہر جمعے کا دن نہیں ہے. کہا ہاں جمعے کے دن تو ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، ہم نے تو ایسا رشکش مسجدوں میں اذان سے پہلے نہیں دیکھا ہے. فرمائے نہیں، یہاں تو ایسا ماحول بن، حالانکہ 70 سال یہ علاقے روسی استبداد کے شکنجے میں رہے، روسی استبداد کے زیر تسلط رہے. 70 سال لینن ظالم، اور انہی کے کارندوں کی حکومت تھے. جس گھر سے عربی میں لکھا ہوا کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی نکلتا اس کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتا. قرآن تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے اپنی ایمانوں کی کیسی حفاظت کی. قربانی تو وہ ہے. ہمیں کیا جو ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ملا ہے، ہم اس قربانی کو کیا جانتے اور سمجھتے ہیں. کہا میں نے پوچھا ٹھیک ہے جمعے کا دن ہے، لیکن کہا جمعے کے دن لوگ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد غسل کر کے، کپڑے تبدیل کر کے، جمعے کے جتنے امور ہیں اس کو انجام دے کر سیدھا مسجد آتے ہیں. کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز میں مصروف ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی نوافل پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے کی نماز پڑھ کر پھر سب چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوشش یہ کہ خطبہ جمعہ بھی چلے جاتا ہے عین نماز کے وقت. بھائی اللہ نے 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ جمعہ یہ جمعے کا خطبہ بھی تو واجب ہے سننا آپ کے لیے، میرے لیے پڑھنا فرض ہے، آپ کے لیے سننا واجب ہے. اور عید کا خطبہ میرے لیے پڑھنا واجب ہے، آپ کے لیے سننا سنت موقع ہے. لیکن ہم جمعے کے دن اس واجب عمل کو بھی ترک کرتے ہیں تو کر دے، بس خاص جمعے کی نماز پر پہنچے اور نکل جائے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے پورا دن ہمیں نہیں دیا، ورنہ اگر اللہ کا حکم ہوتا جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی کام نہیں کرنے سوائے اس کی کہ مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر عبادت کرو، ہم کیا کر سکتے؟
اب اللہ فرماتے اتنا تو کرو جمعے کی اذان ہو جائے فوراً دوڑ لگا. حالانکہ دوڑنے کا حکم نہیں فرمایا, وقار کے ساتھ آؤ نماز پڑھنے کے لیے, دوڑتے ہوئے مت آؤ. ایسے نہ ہو پاؤں پھسل نہ جائے, گھٹنے کو چوٹ نہ لگے, پاؤں کو چوٹ نہ لگے, پتہ نہیں پھر کتنے جمعے مسجد میں حاضری سے محرومی ہو جائے. اس لیے فرمایا نماز کے لیے آتے وقت مسجد کی طرف پورے وقار کے ساتھ آؤ, سکینے کے ساتھ آؤ, پورے سکون کے ساتھ آؤ. لیکن قرآن نے جمعے کے لیے کیا فرمایا کہ دوڑتے ہوئے آؤ. یعنی تمہارا انداز ایسا ہے جیسے دوڑنے والے کا انداز ہو. آنا وہی سلیقہ ہے, وہی وقار ہے, طریقہ وہی ہے, لیکن انداز ایسا ہو جیسے تم دوڑتے ہوئے جمعے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو. اور فرمایا جب اذا قضیت الصلاۃ, نماز جمعہ سے جب فارغ ہو جاؤ بس اب تمہیں آزادی ہے. فانتشروا فی الارض, زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اب اللہ کا فضل, تجارت, زراعت, جس میدان کے شاہ سوار ہو اس میدان کے ذریعے اللہ کی فضل کو تلاش کرو. اتنا دیر اللہ. تو میرے محترم دوستو, بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے, بہت ہی, اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی بھی فارغ کرو. صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے ایک دعاؤں میں کثرت ہوتی کہ یا اللہ ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. خصوصاً دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں عافیت و خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. بس کتنے لمحے رمضان میں رہ گئے, ایسے نہ ہو کہ راستے میں کمل کہیں ٹوٹ نہ جائے. اور رمضان سے محرومی بہت بڑی محرومی. پرانے زمانے میں جب کسی کے بزرگی کا تذکرہ ہوتا لوگ کیا کہتے, ان کو جانتے ہو ماشاءاللہ اس نے اپنی زندگی میں 70 رمضان دیکھے ہیں, ماشاءاللہ اس نے اپنی زندگی میں 75 رمضان دیکھے ہیں, ماشاءاللہ اس نے اپنی زندگی میں 65 رمضان دیکھے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بزرگی تھی. جس شخص نے جتنے زیادہ رمضان دیکھے ہو اتنے ہی زیادہ معاشرے میں اس کا قدر و منزلت ہوتا تھا. لوگوں کی بزرگی کی مثال رمضان سے دیا جاتا تھا. کس نے زندگی میں کتنے رمضان دیکھے؟ بس ایک دعا ہو کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے, راستے میں کہیں کمن ٹوٹ نہ جائے. بہت قریب پہنچ گئے ہیں مولا, زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں, کسی لمحے ہماری زندگی کا شام ہو جائے. بس یا اللہ یہی دعا ہے کہ ہمیں عافیت کے ساتھ یہ چند لمحے جو رہ گئے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے ایک رمضان المبارک کی روزے نکال لیا, فرمایا اگر پوری زندگی بھی پھر روزے رکھے اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. شرعی عذر, کوئی بیماری ہے, بیماری میں دے نہ چیز زانو یوزا تکاری صاحب زمان ورن تو وہ رہا ہے کہ وہ راس پشتنا اما وہ میں قتل بیا وی په ما به روزې فرضې کولې. نو کاکا ستا رنګ خو زما د رنګ څه خو دی ښایسته رنګ دی, په دا هم ته وایې چې په ما روزې فرض دي که نه دي فرض. وی یا ډاکټر وایي چې رنګ دی دی چې روزې منع سي. کاکا ته رنګ ته مه ګوره, ته ځان ته وګوره, طاقت دې څومره دی. ته به دا ته ګورې معمولي خبره ده, معمولي شی. هغه نسوارو نشه مو په ځان تاري کړی دی, سګرټو نشه مو په ځان تاري کړی دی, د ولږې د تندې دغه ته همت خو وکړه, ښایسته ځوان به روزه به نه نیسي. بابا وایي نسم نیولې. ولې نسې نیولې؟ یا تنده ده, لږه ده, نسم ده. خدای صحتمند دی. هغه ذات چې ته پیدا کړی, هغه ذات چې تا ته د ازای درکړي دي, ژوند یې درکړی دی, هغه د ژوند خوندونه یې درکړي دي, په خپل مخلوقاتو کې ته اشرف المخلوقات ګرځولې. ستا دا حال دی, ته دومره بزدل یې, ته دومره کم همت یې, د هغه د ذات د هغه عظیم ذات سره دومره ستا بې وفایي ده چې یو د هغه حکم نسي په ځای کولی, یو معمولي عذر دې ورته عذر جوړ کړی دی چې دا تکلیف څه دی. ځوان د انسان بسا اوقات کوچنیوالو کې د کوچنیانو به څنګه شوق و چې ما پیشلمي ته راپورته کړي, زه روزه نسم. اوس هغه شوق د ځوانانو نسته, ښایسته ځوان به وي, ښه پهلوان به وي, ہر روزے تک ملامات ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, جس ذات نے
ہمیں جان دی ہے، آزاد دیے ہیں، اشرف المخلوقات بنائے، اس سے بے وفائی اچھی بات نہیں ہے کہ معمولی عذر کو ہم تلاش کر کے جی سگریٹ کا مسئلہ ہے، نسوار کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی طلب زیادہ ہے، اتنا اچھا پہلوان نوجوان ہوگا روزے کے لیے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوگی، ایسا نہیں کیا گیا۔ اس ذات سے بے وفائی اچھی بات نہیں، مرنا ہے اس کے ہاں جانے، اگر بے وفائی ہوگی تو کیا منہ لے کر اللہ کے در پر رہیں گے۔ ہمت سے کام ابھی سے تکڑے ہو جائیے، یا اللہ بس تو توفیق دے، میں تیار ہوں انشاءاللہ، ادھر ادھر نہیں جانا۔ کوئی ایسی بیماری ہو، شوگر والے بیچارے آتے پوچھتے کسر شوگر ہے بہت زیادہ، تو شوگر والے وہ جو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے پھر عذر ہے، اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ بیمار کو میں یہ کہتا ہوں، شوگر والے سے بھی میں یہ کہتا ہوں، ایسے کر لے کہ آپ نیت تو کر لیں، سحری بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں، 11 بجے تک آپ سحری کر لیں، نیت کر لیں، 11 بجے کو اپنی طاقت، دن کے 11 بجے، بیمار سے کہتا ہوں صحت مند تو سحری ہی کو نیت کر لیں، وہ تو رات ہی کو نیت کر لیں، بلکہ ابھی سے نیت کر لیں کہ 1 مہینے کے روزے میں نے رکھنے۔ میں بیمار آدمی کی بات کر رہا ہوں جو نہیں رکھ سکتا، عذر ہے، اللہ پر چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا، ابراہیم اپنے آپ کو ہماری سپرد کیجئے، پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ آگ گل گزار ہوگی جس کے قریب پرندے بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر اللہ یوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے، کتنا بیماری ہو، کتنا عذر ہو، بولو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بہت بیماری ہے، شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، ہر بیماری سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ بڑے مبارک ساتھ پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیب ہوتے جانے۔ پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ ماہ مبارکہ میں موجود تھے، آج وہ کتنے من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اس مواقع کو غنیمت سمجھیے خدا کے لیے، روز تراویح میں کوشش کیجیے، کوئی تراویح قضا نہ ہو، روزے میں کوشش کیجیے۔ تو بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، کوئی اور تکلیف ہے، وہ سحری بھی کرے، روزے کی نیت نہ کرے، 11 بجے کے وقت میں اپنی حالت دیکھے، اگر ٹھیک ہے چل سکتا ہے اس ٹائم 11 بجے وہ اپنے نیت پکا کر لے کہ میں آج کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، بس روزے کو مکمل کر۔ اگر 11 بجے تک اس کے حال غیر ہو رہی ہے یا شوگر کا مریض ہے، کوئی پیاس کی طلب شدت سے مرنے کا خطرہ ہے، پھر وہ 11 بجے کے وقت اپنے روزے کو توڑ دے، اس لیے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر نیت کر کے رکھا پھر گناہگار ہوگا۔ بغیر نیت کی 11 بجے تک پہنچا دے، چل سکے تو چلا دیجیے، نیت کو پکا کر لیں، نہیں چل سکتے ادھری اپنے روزے کو توڑ دیجیے۔ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، اپنی حالت کو دیکھیں، بس ہمت سے کام لیجیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ